السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں شاہد شاہ امیزنگ کشمیر کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب جہاں جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ جناب عالی، اس وقت اشیاء ضروریہ انسانی پہنچ سے باہر جا رہی ہیں۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیاز جو ہے وہ 250 روپے کلو بک رہا ہے، ٹماٹر 100-150 روپے کلو بک رہا ہے۔ دیگر سبزیوں کا تو پورا ڈیٹا تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو چیزیں جو ہر ڈش میں یوز ہوتا ہے، تقریباً کھانے پکانے کی ہر چیز میں، چینی کا بھی ریٹس جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں۔ چاول 300-350 روپے کلو، 350 روپے کلو بک رہے ہیں۔ گھی کا تو آپ نام ہی نہ لیں کہ چکن جو ہے، چکن اس وقت 400-450 روپے کلو بک رہا ہے۔ میں کشمیر تتا پانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں جتنی بھی اشیاء آ رہی ہیں ظاہر ہے پاکستان کی منڈیوں سے آ رہی ہیں، تمام تر چکن سمیت جتنی اجناس ہیں وہ پاکستان کی منڈیوں سے آ رہی ہیں کرایوں کی مد میں، اور ویسے بھی چیک اینڈ بیلنس تو ہے، لیکن کوئی شکایت شاید نہیں کرتا کہ شکایت تو کشمیریوں کو کرنا آتی نہیں ہے۔ اگر شکایت کرنے کے قابل ہوتے تو یہ پون صدی ہو چکی ہے، انہیں اپنا سٹیٹس پتہ ہوتا کہ ہم کیا ہیں۔ چلو وہ ٹھہری ایک الگ بات، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان ہی کا نہیں، ایک عالمی مسئلہ ہے مہنگائی، اور دنیا کے مختلف ممالک مختلف قسم کے اقدامات کرتے ہیں۔ تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، تنخواہوں کی مد میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ بندے کی طاقت خرید برقرار رہ سکے۔ تو یہ تو شاید ان ملکوں میں یہ طریقہ کار کام کرتا ہوگا، لیکن پاکستان جیسے ملک میں، کشمیر کی بات کر لیں، آپ کسی محلے کسی گاؤں میں جائیں تو وہاں آپ یہ اکاؤنٹ کر لیں کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب کو آپ اکٹھا کر کے وہاں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب محکموں کو ملا کر کوئی 8 سے 10 ملازم مشکل سے آپ کو ملیں گے۔ اگر 10 ملازمین آپ کو سرکاری ملتے ہیں تو 1000 ڈیلی ویجرز وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان جیسا ملک تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے تو وہ تو چلو 10 لوگوں کو ریلیف ملے گا، لیکن جو 1000 باقی رہ گئے ان کا کیا بنے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایک جو بڑا نمبر جو آبادی کا ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو سیلف امپلائز ہیں، ان کے بارے میں حکومت پاکستان یا ہماری حکومت ان کے بارے میں کیا اقدامات کرتی ہے، ان کو ریلیف کیسے پہنچایا جا رہا ہے، یہ اس بارے میں بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو باقی جو وہ ہے، جب آپ حساب لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک خاصی تعداد جو ہے اس اضافے سے مستفید نہیں ہو سکتی۔ اگر اضافہ ہوتا بھی ہے تو یہ اضافہ ایک خاص طبقے تک کا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس پیچھے اوپر ایلیٹ کلاس کی جانب یہ روٹیٹ کر جاتا ہے، نیچے روٹس تک یہ نہیں آ سکتا، ڈیلی ویجرز کے پاس نہیں آ سکتا، کنسٹرکشن کے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے جن کی آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں یا جن کو آپ راحت دے رہے ہیں، ان کی ضروریات جو ہیں وہ ڈیلی ویجرز کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان کی ضروریات زندگی اے سی ہے، گاڑی ہے، اس کے بعد فرنیچر ہے، نہایتی مہنگا قسم کا فرنیچر ہے، اور برانڈڈ کپڑے ہیں، برانڈڈ جوتے ہیں، چکن ہے، میکڈونلڈ کی پروڈکٹس ہیں، یہ عام یہاں کی پروڈکٹس ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ پیسہ جب آتا ہے تو انہی کے پاس آتا ہے اور انہی سے ہو کے واپس چلا جاتا ہے، اور ڈیلی ویجرز جہاں ہے وہیں پر وہ قسم پرسی کے حالات میں جی رہا ہے۔ اور باقی پھر کیا طریقہ کار بچتا ہے کہ ان کو آپ ریلیف دے سکیں؟ اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے موسم اور کشمیر کی زمین جو ہے وہ اچھی خاصی موزوں ہے، خاص کر سبزیات کے لیے، فروٹس کے لیے اور ڈرائی فروٹس کے لیے خاص کر۔ اگر محکمہ زراعت توجہ دے تو یہ جو زراعت ہے، زراعت کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے، اس موسم اور اس زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ محکمہ زراعت کو اگر ایکٹیویٹ کر دیا جائے، یہ ان کے پورا ایک سسٹم ہے، ایک محکمہ ہے کشمیر میں کام کر رہا ہے، اور وہ کس حد تک ایکٹیویٹ ہے یا ایکٹیو ہے، وہ لوگوں کو کیا سکھا رہا ہے، لوگوں کو کھادوں کے حوالے سے، لوگوں کو جڑی بوٹیوں کے حوالے سے، یا لوگوں کو کس قسم کی وہ اسکل پرووائڈ کر رہا ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔
اور باقی رہا یہ اگر محکمہ زراعت کوشش کرے تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک محکمہ اور ہے جسے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے. وہ اگر توجہ دی جائے تو کشمیر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ٹورسٹ کو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سہولیات دی جائیں, پکنک اسپاٹ کو بہتر کیا جائے, وہاں سہولیات ہوں, وہاں رہنے کی, رہائش کی, وہاں روڈز کی سہولیات ہوں اگر, تو کشمیر میں بہت پوٹینشیل ہے کہ کشمیر میں ریونیو کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی طریقہ کار ہے تو ایک طریقہ کار میں آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ بائیکاٹ کا ایک طریقہ کار ہے. یہ بھی بڑا موزوں اور متاثر کرنے والا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ اگر کسی ایسی چیز کی جس کے ریٹس آپ کی پہنچ سے باہر ہیں اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے. لیکن یہ بھی ان معاشروں میں ہوتا ہے جو منظم معاشرے ہوتے ہیں, جو ڈیولپ معاشرے ہوتے ہیں, جو ہائی سیولائزڈ ہوتے ہیں, ان میں یہ میکنزم کام کرتا ہے. ہمارے جیسے معاشروں میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے رشیا کے معاشرے کے بارے میں کچھ ایک جگہ پڑھا. اس میں کچھ یوں تحریر تھا کہ رشین جو سوسائٹی ہے وہاں جو مرد حضرات ہیں وہ کسی قسم کی خریداری نہیں کرتے. جتنی خریداری ہے A to Z گھر کے حوالے سے وہ خواتین کرتی ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی تنخواہ یا اپنی آمدن آ کے گھر میں جمع کرا دیتے ہیں اور اپنا منی پاکٹ منی اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی پیسے وہ جمع کرا دیتے ہیں, اور خواتین پھر خریداری کرتی ہیں. اور ادھر یہ ہے کہ ہر محلے کی اور ایک چیئرمین ہوتی ہے, اور پھر ان 3-4 محلوں کی چیئرمین کے اوپر ایک سپریم لیڈر بیٹھی ہوتی ہے جو بڑی چیئرمین ہوتی ہے خواتین میں سے. اور جب وہ چیک کرتی ہے کہ مارکیٹ میں کسی چیز کے قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, چینی ہو گئی, چکن ہو گیا, کوئی فروٹس ہو گئے, اور اس کے بعد پیاز ہو گیا, ٹماٹر ہو گیا, ڈیلی یوزز کی جو چیزیں ہیں ان میں اگر چیک کیا جائے کہ پتہ چلتا ہے اگر کہ ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں تو وہ فوراً ایک آرڈر پاس کرتی ہے کہ فلان چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے, اور یہ چیز ہم نے 5 دن 7 دن یا نہایت 10 دن یہ چیز نہیں خریدنی. فرض کریں چینی ہے, اگر اس کے پرائس بڑھ گئے ہیں تو اس نے فوراً یہ اعلان کر دینا ہے کہ چینی یا سویٹ ڈش پہ پابندی ہے 10 دن کے لیے. پھر وہ جتنی بھی اس کی وہ آگے کام کرنے والی 3-4-5 محلوں کی جو چیئرمین ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے محلے میں تمام خواتین کو آگاہ کر دیتی ہیں کہ ڈش جو سویٹ ڈش ہے اس پہ پابندی ہے 10 دن کے لیے. اگر 10 دن کے لیے یہ جو محلے خاص کر تتا پانی کا یہ حساب لگا لیں, اس کے قریب جتنے محلے ہیں اگر بائیکاٹ کر جاتے ہیں, چکن کا ہی بائیکاٹ کر جاتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کی قیمت تیسرے دن جا کے اس کے نصف سے بھی نصف پر جا کر رکے گی. لیکن یہ میکنزم یہاں کام نہیں کر سکتا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح سے جوائنٹ نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے. تو اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ یہاں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو متحرک کریں اور جتنے بھی پکنک اسپاٹ ہیں ان کو اپ گریڈ کریں, وہاں سہولیات دیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ٹورسٹ کو یہاں اٹریکٹ نہ کر پائیں. جب ٹورسٹ یہاں آئیں گے تو ہر بندے کو مواقع میسر آئیں گے, چھوٹے موٹا کاروبار چلے گا, لوگوں کی آمدن بڑھے گی, اور یہ پیسہ یہیں پہ سرکٹ کرے گا اور ہر بندے کی جیب سے ہو کر نکلے گا, تو تب جا کر معاملات چلیں گے. اگر یہ پیسہ خاص طبقے کے پاس آتا ہے اور پھر خاص طبقے کے پاس رہنے کے بعد پھر واپس خاص طبقے کے پاس ہی چلا جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ پھر مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ زر مبادلے پہ چل رہے ہیں, سعودیہ, دبئی, انگلینڈ, امریکہ, جہاں بھی کشمیری اپنی زندگی کے ماہ و سال گزار رہے ہیں وہاں سخت مزدوریاں کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, سردی میں گرمی میں پیسہ بیچتے ہیں, اور پیسہ یہاں جب اس کا استعمال کرتے ہیں ہر شے پاکستان سے آ رہی ہے, اور پیسے کو ایسے ویکیوم بنتا ہے, چوس لگتی ہے اور پیسہ سارا پاکستان کی طرف بھاگا جاتا ہے جیسے کوئی میگنٹ کھینچ رہا ہو اسے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر شے پاکستان سے جو آ رہی ہے, ہم اپنے طور پر یہاں تو کچھ شے نہ پیدا کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طریقے کا کوئی طریقہ کار ہے, یہاں کوئی نظام ہے کہ ہم اپنا پیسہ جنریٹ کر سکیں.
اور اوپر سے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خریداری بھی اپنے مقامی دکانداروں سے بہت کم اور باہر کے لوگوں سے زیادہ خریداری کرتے ہیں. وہ پیسہ جیسے ہی وہ صرف ہوتا ہے وہاں اور وہ یہاں سے اٹھتا ہے سیدھا پنجاب چلا جاتا ہے, خیبر پختونخوا چلا جاتا ہے, اور اس کا یہاں سرکٹ کرنا ناممکن ہوتا ہے. اگر آپ اپنے مقامی لوگوں سے خریداری کریں گے تو وہ پیسہ اپنے مقامی لوگوں کے پاس ہو کر آپ کے محلے, آپ کے گاؤں میں سرکولیٹ ہو کر نکلے گا, جس سے ہر بندے کا فائدہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسرے لوگوں سے خریداری نہ کریں, لیکن آپ اپنے لوگوں کو, اپنے دکانداروں کو اور اپنے مقامی لوکل لوگوں کے پاس بھی جائیں. ان کے پاس بھی ورائٹیز موجود ہیں, ان کے پاس بھی طریقہ کار جو سیل اور پرچیز کا ہے وہ بھی مناسب ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیل کرتے ہیں, بہترین اخلاق سے پیش آتے ہیں. آپ ان کی دکانوں پر جائیں, آپ چیزیں خریدیں تاکہ پیسہ ہمارے ہی معاشرے اور ہمارے ہی محلے گاؤں میں سرکولیٹ ہو, وہاں گردش کرے, ہر بندے کے پاس جائے, ڈیلی ویجرز کے پاس جائے. پھر وہ دکاندار اپنے گھر کنسٹرکشن کے کام شروع کریں, یہیں سے خرید و فروخت کریں تاکہ پیسہ ہمارے اندر رہے اور کچھ ٹائم کے بعد یہاں سے نکلے اور ہر بندے کو اس کا فائدہ پہنچے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.